خان رسول کو پیغام۔ آپ اس بات سے واقف ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب سے اعلان نبوت فرمایا تب سے لے کے آج تک، اگر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جتنا آپ پر لکھا گیا ہے، آپ کی تعریف میں جو کچھ لکھا گیا ہے شاید ہی کسی پر لکھا گیا ہو، یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے، اور یہ بات بھی درست ہے کہ جتنا آپ کے خلاف لکھا گیا ہے شاید کسی کے خلاف اتنا لکھا گیا ہو۔ یہ دونوں باتیں ہماری کتب کے اندر موجود ہیں کہ ہر صدی میں، ہر دور میں آپ کے خلاف لکھا جاتا رہا، اور عشاقان رسول کو، غلامان رسول کو حضور سے دور کرنے کی کوشش 14.5 صدیوں سے جاری ہے۔ ہر دور کے اندر یہ جو دشمنان رسول تھے یہ آتے رہے اور اپنے اپنے انداز سے امت کا تعلق حضور سے توڑنے کی کوشش کرتے رہے، اپنے بغض کا اظہار کرتے رہے، اپنی نفرت کا اظہار کرتے رہے۔ لیکن یہ بات بھی ذہن نشین فرمائیں، جیسا کہ میں نے کہا کہ جتنا آپ کے مخالف لکھا گیا شاید ہی کسی کے خلاف لکھا گیا ہو، لیکن یہ بات اس سے زیادہ کہیں مسلم ہے کہ جتنا لکھا گیا، جتنی عرض سرائی کی گئی، اور جو تیر چلائے گئے طعن و تشنیع کے، اور جو مخالف لکھا گیا، پروپیگنڈا کیا گیا، اب جو کچھ کہہ سکتے ہیں کہیں، لیکن یہ بات اس سے زیادہ مسلم ہے کہ اللہ کے محبوب سے امت کا رشتہ یہ 14.5 صدیوں سے زور لگا رہے ہیں، لیکن امت کا رشتہ حضور سے یہ جو مضبوطی تھی، جو رشتہ ایک تعلق تھا، محبت تھی، عشق تھا، جنون کی حد تک، وہ 14.5 صدیوں کا لٹریچر ایک سائڈ پر، 14.5 صدیوں کی ان کی محنت ایک سائڈ پر، 14.5 صدیوں کے ان کی تمام معاملات ایک سائڈ پر، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہماری ایک لمحے کی محبت ایک سائڈ پر۔ اگرچہ یہ ابھی تک بھی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، لیکن انشاءاللہ قیامت تک مسلمان اس مقام پہ تو خیر کبھی بھی کمزور نہیں ہو سکتا، اگرچہ وہ اعمال میں کمزور ہو سکتا ہے، اور اعمال میں کمزوری آئی ہے پہلے صدیوں کی بنسبت، مسلمان اعمال میں زیادہ کمزور ہیں۔ لیکن میں وہ ایک بات پڑھ رہا تھا کہ ایک شرابی تھا اور وہ شراب کے نشے میں تھا۔ اب حیران ہو گئی، کئی کتابوں کے اندر یہ واقعہ درج ہے، یعنی یہ حقیقی واقعہ ہے، حکایت نہیں ہے کہ کسی نے مثال دی ہو، حقیقی واقعہ ہے۔ جب اس کے سامنے ایک شخص نے گستاخی کی اللہ کے محبوب کی، ساتھ والی ٹیبل پہ بیٹھا تھا وہ بندہ، تو اب شرابی کو تو نہیں پتا کہ جو ایک عادی شرابی ہے اور اس طرح کے معاملات، اور بیٹھا بھی ایسے مقام پر ہو۔ میں نے کہا نا کہ اعمال میں کمزوری آ سکتی ہے، حضور سے یہ جو محبت ہے اس میں کبھی کمزوری نہیں آ سکتی۔ اس نے وہی شراب کی جو بوتل تھی نا، جیسے اس نے گستاخی کی، ساتھ والی ٹیبل پہ بندہ بیٹھا تھا، اس کو جیسے کانوں میں آواز گئی نا تو وہ سب ختم ہو گیا۔ جو پہلے جس نشے میں بیٹھا تھا، پہلے جو اس کا انداز تھا، حالانکہ اس کو کوئی کچھ بھی کہتا اس کو پتہ نہیں تھا، لیکن اب یہ اللہ ہی اس میں بہتر جانتا ہے اس میں کیا حکمت ہے۔ جیسے ہی کانوں میں اس کی آواز گئی نا کہ میرے حضور کی، میرے محبوب کی کسی نے گستاخی کر دیا، رسول کی، یہ کتابوں کے اندر واقعہ درج ہے، اس نے وہی بوتل اس کے سر پر ماری اور اس کو ادھر ہی ختم کر دیا، واصلے جہنم کر دیا۔ اور اس نے کہا کہ میں شرابی ہوں، لیکن میں یہ نہیں ہے کہ میں حضور سے بھی اتنا جو ہے وہ ناواقف ہو گیا ہوں کہ مجھے خبر ہی نہیں ہے۔ شرابی میں ضرور ہوں، گناہگار ضرور ہوں، لیکن میں اپنے حضور کا امتی، جو میرا رشتہ ہے امت کا، وہ میرا قائم ہے۔ اور ایسے کئی واقعات ہیں، ایک واقعہ نہیں ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اعمال کے اندر بے شک کمزوری آئی ہے بنسبت پہلی صدیوں کے، لیکن یہ ہے کہ اللہ کے محبوب کے ساتھ جو رشتہ ہے، محبت کا رشتہ،
نسبت کا رشتہ، عشق کا رشتہ، مودت کا رشتہ، اور اس حوالے سے اس کے اندر کبھی بھی کمزوری نہیں آ سکتی۔ اکثریت امت کی میجورٹی اسی بات پر انشاءاللہ قائم رہے گی کہ آپ ہر حوالے سے کوشش کر لیں، لیکن اس انداز سے آپ کبھی بھی امت کا حضور سے جو رشتہ غلامی ہے، جو رشتہ محبت ہے، رشتہ مودت ہے، اس کو آپ ختم نہیں کر سکتے۔ اب آپ دیکھیے، اندازہ لگائیے کہ ان ادوار کے اندر جو ہمارا دور ہے، اس میں کتنی چینجنگ آئی ہے، کتنی تیزی آئی ہے۔ جو مخالفین ہیں، جو اس طرح کے لوگ ہیں، انہوں نے ہر طرح کا پروپیگنڈا کیا، جو وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا۔ اور مسلمان یہ بات ہمیشہ یاد رکھے کہ علماء نے اس بات کو باقاعدہ لکھا ہے اور واضح الفاظ کے اندر، واشگاف الفاظ کے اندر لکھا ہے کہ کئی فرائض ہر شخص پر، ہر امتی پر ہیں۔ جیسے نماز ایک فرض ہے، روزہ ایک فرض ہے، حج ایک فرض ہے، دیگر امور، لیکن ان فرائض کی کچھ تفصیلات ہیں کہ آپ کے اوپر نماز فرض ہے تو دن میں 5 مرتبہ فرض ہے، آپ پہ زکوٰۃ واجب یا فرض ہے تو سال میں 1 مرتبہ ہے، حج فرض ہے، واجب ہے تو سال پوری زندگی میں 1 مرتبہ ہے۔ یہ اس کی تفصیلات ہیں، لیکن تحفظ ناموس رسالت وہ فرض ہے کہ جو سال میں 1 مرتبہ نہیں، ساری زندگی میں 1 مرتبہ نہیں، 1 مہینے میں 1 مرتبہ نہیں، اور 1 دن میں 1 مرتبہ نہیں، بلکہ علماء نے لکھا کہ تحفظ ناموس رسالت وہ فرض ہے کہ جو امت پر ہر لمحہ، ہر سیکنڈ فرض ہے، ہر سانس فرض ہے۔ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے کہ جی دن میں 10 دفعہ ہے یا سال کے اندر 1 مرتبہ ہے، نہیں۔ جب بھی ضرورت پڑے گی ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے، آپ کو فوراً سے پہلے بیدار ہونا پڑے گا اور اس کا آپ کو جواب دینا پڑے گا، کیونکہ اللہ نے اس کو مطلقاً رکھا ہے، اس کا کوئی وقت نہیں رکھا کہ جی دن میں اتنی مرتبہ ہے یا سال میں اتنی مرتبہ ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے، حضور کے جس انداز میں آج گستاخانہ خاکے شائع ہو رہے ہیں، خصوصاً جو فرانس پچھلے 2-3 سال سے کر رہا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے، ڈنمارک میں جو کچھ ہوتا رہا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ ایک تو ہے بڑے پیمانے پر گستاخی، اور ایک ہے کہ اپنے بچوں میں، اپنے نوجوانوں میں، جو ہمارے یوتھ ہیں، ہر طرح کے جو ہمارے لوگ ہیں، جو بولنے والے ہیں، جو بات کرنے والے ہیں، جو لکھنے والے ہیں، ان کے لیے بڑا لازم ہے کہ وہ جب بھی حضور کے حوالے سے بات کریں یا حضور کے حوالے سے کوئی کالم لکھیں، کوئی کتاب لکھیں، کوئی تحریر لکھیں، کوئی بیان دیں، کوئی اسٹیٹمنٹ دیں، تو پہلے یہ ہمیشہ یاد رکھ لیں کہ بولنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ میں کن کے بارے میں لکھ رہا ہوں، ان کے بارے میں کہ جہاں جبرائیل بھی آتے ہیں تو ان کا انداز بھی اس طرح کا نہیں ہوتا جیسے وہ دیگر انبیاء کے پاس آتے تھے، یعنی ایک کیفیت، ایک انداز وہ بدل جاتا ہے جب اللہ کے محبوب کی باری آتی ہے، آپ کی بات ہوتی ہے۔ ایک تو ہے وہ بڑے پیمانے پہ گستاخی، اور ایک وہ ہے کہ جو آج کے ہمارے بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، وضو بات کرتے ہیں جیسے وہ اقبال کے پاس، علامہ اقبال کے پاس آئے تھے نوجوان، میں نے آپ کو پہلے واقعہ سنایا تھا، انہوں نے کہا تھا جی محمد کے بارے میں بتاؤ، تو اقبال نے نیچے منہ کیا اور کئی گھنٹوں کے بعد جب منہ اوپر کیا تو آپ کے خادم کہتا ہے کہ ایک تو آپ نے نوجوانوں کو جو یونیورسٹی سے پڑھے لکھے تھے وہ سوال کرنے آئے تھے، ایک تو انہوں نے غصے میں آ کے ان کو اپنی بارگاہ سے نکالا اپنے پاس سے کہ تم یہاں سے فوراً سے پہلے چلے جاؤ، اور دوسرے کرنے پھر اقبال گھنٹوں منہ نیچے کر کے روتے رہے، اور جب خادم نے پوچھا آنکھیں اٹھائی تو آنکھیں لال تھی، سرخ تھی آنکھیں رو رو کر، اور کہا کہ میں حیران ہوں، مجھے یہ غم اور فکر ہے کہ ہمارے یہ مسلمان بچے ہیں جنہیں اپنے نبی کا نام نہیں لینا آتا، محمد کے بارے میں بتاؤ۔ یعنی یہ انداز ہماری آج آ چکا ہے، اور یہ تو بہت پہلے کا آ چکا، اب تو بہت زیادہ ہے۔ تو بڑے پیمانے پہ جو گستاخی ہو رہی ہے اس کا تو بائیکاٹ کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اپنے جو ہمارے ہاں معاملات ہیں وہ بھی کچھ اچھے نہیں ہیں۔ ہمیں اپنے بچوں کو، اپنے ہمارے نوجوانوں کو، اس طرح کے جو لوگ ہیں جو لکھ رہے ہیں یا بول رہے ہیں یا کلام کر رہے ہیں میڈیا کے اوپر یا کہیں بھی ان کو موقع ملتا ہے، تو ہر ایک کے بارے میں آپ بولیں، آپ کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے،
لیکن یہ بات یاد رکھ لیجئے گا کہ جب اللہ کے محبوب کی بات ہو اور آپ کوئی لکھیں یا کوئی کلام کریں تو ایک سیکنڈ رک کے سوچ لینا کہ میں ان کے بارے میں لکھ رہا ہوں کہ جب اصحاب حضور کی مجلس میں تشریف فرما تھے، ان تمام صحابہ میں سے کوئی ایک بھی صحابی ایسا نہیں تھا جس کی نیت گستاخی کو ہو یا جس کے ذہن کے کروڑویں حصے کے اندر بھی معاذ اللہ گستاخی کا تصور ہو، نہیں تھا۔ لیکن کیا تھا کہ انہوں نے ایک لفظ بولا تھا جس کو قرآن باقاعدہ بیان کرتا ہے، پہلے پارے کے اندر موجود ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب مہین۔ فرمایا کہ یاد رکھو اے ایمان والو، آئندہ تم نے رائنا نہیں کہنا۔ اب یہ ان کے لیے بات ہے کہ جو کہتے ہیں میری تو نیت بھی نہیں ہوتی تھی، میری تو ایسی نیت نہیں، میں حضور کی گستاخی کر رہا ہوں معاذ اللہ۔ آپ کی نیت نہیں ہے تو کیا اصحاب کی نیت تھی؟ آپ سے کروڑوں درجے افضل وہ حضور کے صحابہ جن کے بارے میں تصور اور گمان بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان کو منع کر دیا کہ اگرچہ تمہاری نیت گستاخی کی نہیں ہے، اگرچہ تم لفظ استعمال کر رہے ہو اس کا معنی بھی درست اور ٹھیک ہے، لیکن چونکہ یہ ایک اور جگہ پہ ایک اور لغت کے اندر ایک اور قوم کی زبان کے اندر اس کو جب ٹیڑھا کر کے پڑھتے ہیں راعی، اس کا معنی چونکہ چرواہا بنتا ہے، تو فرمایا کہ آئندہ تم نے اچھی نیت اگرچہ تمہاری ہے، اگرچہ رائنا کا معنی اس طرح نہیں بنتا، لیکن چونکہ ایک اور لغت میں بنتا ہے اور اس کا معنی کوئی اور لوگ لے رہے ہیں، آئندہ تم نے رائنا نہیں کہنا بلکہ انظرنا یا رسول اللہ کہنا ہے۔ مجھے بتائیے ذرا کہ وہاں تو کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا، ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے اور نہ ایسا ہو سکتا ہے، تو اب جہاں سے ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ آپ کی نیت نہ بھی ہو، یہ ہماری فقہ کے اندر ہمارے جتنی بھی کتب ہیں اس کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، خصوصاً البحر المحیط کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، اگر معاذ اللہ کسی نے یہ کہہ دیا کہ حضور کا لباس میلا ہے یا کسی نے یہ کہہ دیا کہ حضور کا جوتا چھوٹا ہے، فرمایا وہ کافر ہو جائے گا۔ 20 کتابوں کی حوالہ جات میرے پاس موجود ہیں۔ کیوں؟ فرمایا کہ یہاں وہ بارگاہ ہے، اگرچہ تم بات اس لحاظ سے نہیں کر رہے، لیکن تم یہ ذرا سوچو کہ تم اس بارگاہ کے لیے ایسا لفظ استعمال کر رہے ہو، اس محبوب کے لیے لفظ استعمال کر رہے ہو جس کے بارے میں قرآن مجید کے اندر آیات موجود ہے کہ کسی نے ایک لفظ کہا نا اللہ کے محبوب کو، ایک لفظ، رب کائنات نے اور خالق کائنات نے آگے سے 10 عیب ان کے گنوائے قرآن مجید کے اندر۔ اس نے صرف ایک لفظ کہا تھا، لیکن قرآن نے پھر آگے سے 10 جواب دیے، اللہ کی ذات نے 10 29 پارے کے اندر وہ موجود ہے سارا۔ تو کہا کہ یہ بارگاہ وہ ہے کہ جہاں تم نے بولنے سے پہلے احتیاط کرنی ہے، کہ جہاں آپ بات کر رہے ہیں وہ کوئی عام بارگاہ نہیں ہے، وہاں لفظ کا استعمال کرتے ہوئے علماء نے کہ کوئی ایسا لفظ استعمال کرنا کہ جو ذو معنی ہو، جس کے 2 معنی بنتے ہوں، ایک اچھا معنی اور ایک برا۔ تم لفظ استعمال کرے اچھا لیکن دوسرا معنی اس کا برا بنتا ہے، لیکن فرمایا کہ ایسے لفظ کے استعمال کرنے کی بھی تمہیں اجازت نہیں ہوگی، اگرچہ آپ اچھا معنی لے رہے ہیں لیکن چونکہ اس کا ایک معنی اور بنتا ہے جو درست نہیں ہے، تو کہا یہ لفظ بھی اس بارگاہ کے اندر بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے گستاخان رسول کو پیغام۔ ہمارا یہ پیغام اپنے تئیں تو کم از کم یہ رہنا چاہیے کہ تم 1000 بار بھی کوشش کر لو نا کہ اس امت کا رشتہ توڑا جائے حضور سے، محبت کو کم کیا جائے۔ یہ امت کہاں جا رہی ہے؟ یہ اعمال کے اندر تو ہم ان کو کمزور کر چکے ہیں، ان کا کردار پہلے سے کمزور ہے۔ پہلے صدیوں کا مسلمان ان کا کردار بڑا مضبوط ہوتا تھا، آج کا مسلمان کمزور ہے، اور ہم نے ان کو نیٹ پہ بھی لگا دیا ہے، ہم نے ان کے کردار کو کمزور بھی کر لیا ہے، ان کے ایمان میں کمی بھی آئی ہے، کردار میں بھی کمی آئی ہے۔ تم نے ہر جگہ کمزور کر لیا ہوگا اور تمہاری سازش کسی حد تک کامیاب ہو بھی گئی ہوگی۔ تم نے ہماری یوتھ کو جس انداز کے اندر ہمارے بڑے بڑے لوگ تمہارے ساتھ مل کر اس سازش کے اندر شامل ہوئے، اور ایسا سلیبس اور ایسا ماحول تم نے یونیورسٹی اور کالج کے اندر اور میڈیا کے اوپر بکاؤ لوگوں کو بٹھا کر امت کے اندر یہ ایک فتنہ، ایک فساد، ایک سازش لائی ہے۔ ہم اس بات کو مانتے ہیں
اگرچہ ایک حد تک تم کامیاب ہوئے، لیکن اللہ کی عزت کی قسم ہے جو رشتہ غلامی حضور کے ساتھ ہمارا ہے، میں نے عرض کر دیا ہر جگہ بھی امت کمزور ہو سکتی ہے، اور کسی صدی ہوئی بھی ہے اور اب بھی ہو چکی ہے، لیکن ایک مقام ایسا ہے کہ جہاں پہ کوئی شرابی بھی ہو، کوئی زانی بھی ہو، کوئی بے نمازی بھی ہو، تو ایک دن بھی مسجد نہ آیا ہو، لیکن اگر اس کے سامنے تم نے اللہ کے محبوب کی گستاخی کی، رب کائنات نے مومن کا دل بنایا ایسا ہے کہ اعمال میں کمزور بھی ہو، لیکن اس کا جو ضمیر ہے محبوب کے رشتہ کے حوالے سے اتنا بیدار ہے اور اتنا زندہ ہے کہ اعمال میں کمزور ہونے کے باوجود یہ تمہیں ایسا جواب دے گا کہ کبھی تمہیں غازی الدین شہید یاد آ جائے گا، کبھی تمہیں غازی عامر چیمہ یاد آئے گا، جس نے شاید کبھی ایک نماز بھی نہ پڑھی ہو، یونیورسٹی کا نوجوان ہو، لیکن کہا کہ جب حضور کی غلامی اور حضور کے یعنی گستاخی کے حوالے سے بات کی گئی، انہوں نے وہ کردار ادا کیا ہے کہ کئی میرا صدیق یاد آتا ہے، کئی عمر پاک یاد آ جاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، اور میں اہل سنت، اور آخری بات یہ ہے، ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد۔ اور یہ بات آخری سوال فرما لیجیے کہ صرف میرا ایمان ایسا عقیدہ نہ ہو، ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہو یا اللہ ہم بے شک اعمال میں کمزور ہو سکتے ہیں، لیکن ان کو پیغام یہ ہے کہ اللہ کی عزت کی قسم ہے اور اللہ کی کبریائی کی قسم ہے اور اللہ کی بڑائی کی قسم ہے، ہم اعمال میں کمزور ہو سکتے ہیں، لیکن تم جتنی مرضی سازشیں کر لو کہ کہیں ایسا ہو جائے کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی ہوتی ہے اور ان کے ماننے والے خاموش کھڑے ہو جاتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی گستاخی ہو، ان کے ماننے والے خاموش کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ مقام اس امت میں کبھی نہیں آ سکتا، اس لیے کہ اس امت کو توحید کے جام خود اللہ کے محبوب نے پلائے ہیں، اور ان کی جو دعوت ہے اللہ کے محبوب کی قیامت تک اس کا اثر نہیں جا سکتا۔ آپ کی جو محبت ہے، آپ سے جو رشتے غلامی ہے، اس میں کبھی کمی نہیں آ سکتی، اگر تم ہزار بار اور بھی کوشش کر لو اور ہمارے جسم کے تم ہزاروں ٹکڑے بھی کر لو، اگرچہ گناہ گار بھی ہوگا، ہر ٹکڑے سے یہی صدا آئے گی، یا رسول اللہ اور یا حبیب اللہ کی صدا آئے گی انشاءاللہ۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ہم اس مقام پہ کمزور ہو جائیں۔ یہاں ہم اسی طرح کھڑے ہیں جس طرح اللہ کے محبوب کے وہ صحابہ کھڑے تھے، چاہے وہ بدر کا میدان ہو یا وہ احد کا میدان۔